السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم لوگ نے کافی لمبا سبق تھا اور کچھ نکات، کچھ اہم پوائنٹ رہ گئے تھے جس کو آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیت نمبر 142 میں، اس آیت میں صفحہ سے مراد یہود اور منافقین اور مشرک ہیں۔ پھر آیت نمبر 142 میں ہی قل للہ المشرق والمغرب سے مراد مشرق اور مغرب تمام سمت اللہ کے لیے ہیں، ہم جہاں بھی منہ موڑے اللہ کی ذات موجود ہے۔ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی پیروی ہے، اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ آیت نمبر 143 میں امپورٹنٹ اہم نقطہ یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ قیامت تک کے لیے امت وسط کو ہدایت کا مرکز مل جائے۔ مکہ یعنی بیت اللہ کو قیامت تک کی آنے والی لوگوں کے لیے مرکز بنانا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے قبلے کی تبدیلی کا مقصد یہ بھی تھا کہ آزمائش تھی کہ رسول کی اطاعت کون کرتا ہے، یعنی کہ یہاں مسلمانوں اور مومنوں کی آزمائش تھی، زبردست امتحان تھا کہ کون رسول کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے۔ اور امت وسط سے مراد کیا ہے؟ امت مسلمہ ہے۔ پھر امت وسط کی حیثیت سے اس امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اللہ کے پیغام کو اور دین کے علم کو حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، یعنی ہم امت وسط ہیں اور ہمارے کاندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پہلے حاصل کرے، علم حاصل کرنا، پھر تمام لوگوں تک پہنچانا۔ امت وسط کی، ایک امت مسلمہ کی، ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس میں وہ بھی حدیث شامل ہے کہ تم میں بہترین لوگ ہیں، ہے نا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو امت وسط کی یہ ذمہ داری ہے کاندھوں پہ نا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، اتنا کافی نہیں ہے کیا ہم حج کر لیں، اتنا کافی نہیں ہے کیا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کیا ہم اپنے فرض ادا کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب علم حاصل کریں گے اور دوسروں کو بات پہنچانے والے ہوں گے قرآن اور حدیث کی، تبھی تو ہم اس میں شامل ہوں گے نا، امت وسط میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ پھر اس طرح سے آیت نمبر 144 میں قد نرى تقلب وجهك سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ میں تشریف لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف تبدیلی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اس سے مراد یہاں پہ یہ ہوگا۔ پھر اہل کتاب کی اس بات کو اللہ کی طرف سے حق سمجھتے تھے، وہ اس بات کو حق سمجھتے تھے کہ آخری قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، کیونکہ ان کی کتاب میں اس تبدیلی کا ذکر لکھا تھا، یعنی کہ آخری جو قبلہ ہوگا، آخری جو رخ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ ان کی کتاب میں یعنی تورات میں یہ موجود تھا، بات موجود تھی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو آخری یعنی کہ فائنل جو ہے قبلہ نہ مقرر کرتے، تب بھی وہ ڈاؤٹ میں ہوتے کہ ان کا جو ہے اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں۔ تو ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، تو اس میں بھی بڑی زبردست حکمت تھی۔ اور کیا تھی کہ لوگوں کے دلوں میں بیت المقدس کے لیے بھی کیا ہو جائے، جگہ بن جائے، معزز ہو، عزت ہو۔
اور وہاں پہ ان کے دلوں میں بھی قیامت تک کے لیے کیا ہے ایک محبت رکھ دی جائے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بیت المقدس کیا ہے ایک مقدس زمین ہے، فلسطین کیا ہے ایک مقدس بیت الارض ہے، یعنی کہ مقدس زمین میں شامل ہے وہ، اور وہاں پہ انبیاء کا مسکن اور مدفن اور مسکن رہا ہے، تو وہاں پہ سارے کے سارے انبیاء مسلسل آتے رہے ہیں، اور ایک پاک زمین کا خطاب بھی دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مقدس زمین کا خطاب دیا ہے فلسطین کو۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 145 میں اہل کتاب نے قبلے کی تبدیلی پر کیوں اعتراضات کیے تھے؟ اپنی ضد، تکبر اور حسد کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا تھا، یعنی اہل کتاب کو اپنی ضد میں تھے، تکبر کرتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، اور انا کی وجہ سے انہوں نے قبلے کی ڈائریکشن یا جب چینج ہوا خانہ کعبہ کی طرف سب نے مسلمانوں نے رخ کیا، کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا، تو اس پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے نا۔ قبلے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو قبلہ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یعنی کہ قبلہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف رخ کر دیا، بیت المقدس کی سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آدھے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے اور آدھے لوگ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو دراصل اس میں بھی کیا تھی؟ زبردست اللہ کی حکمت تھی، یعنی کہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، کوئی بھی فرقہ نہ رہے کہ کوئی اپنا ادھر الگ اپنا دین بانٹ رہے ہیں نا، کہ میرے مرضی میری دین، ہم چاہے ادھر کریں ہم چاہے ادھر کریں۔ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلے کو ہی مرکز مقرر کر دیا، قیامت تک کی آنے والے لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلے کا مرکز بنا دیا، مطلب مسلمانوں کا مرکز بنا دیا، قبلے کا ڈائریکشن کر دیا اسے ادھر ہی بیت اللہ کی طرف۔ تو اکثر لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو ایک پتھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایک مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے جو حکم ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس لیے اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین کو، ایک ہی جو ہے توحید کو فالو کریں۔ جو بھی توحید کے علمبردار ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جس نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے اس حکم کو بجا لائیں گے، خانہ کعبہ یا بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور 3 بار یہ جو ہے یہ جو اللہ نے حکم دیا 3 بار مسلسل آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 147 میں، اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا کیا ہے؟ تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کی پیروی کرنی چاہیے، حق پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اکثریت پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر اکثریت حق کی پیروی نہیں کرتی ہے تو لوگ اکثریت پہ جاتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو کیا کریں، لوگوں کو دیکھو لوگ تو ادھر ہی جا رہے ہیں نا، تو زیادہ تعداد یا زیادہ اکثریت کے پیچھے نہیں جانا ہے، ہمیں یہ ڈیسیزن لینا ہوگا کہ حق کی ہم پیروی کریں، حق کو بجا لائیں۔ تو جو حق کے پیروکار ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، اتنی بڑی دنیا آپ دیکھیں، اتنی زیادہ اس وقت کروڑوں لوگ ہیں، کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا، کتنے لوگ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ویران ہیں اور مسجد خالی ہیں، اور بیت اللہ میں آپ دیکھیں بس کیا ہے، انسان اگر سارے کے سارے عمرہ کرنے نکلے تو کیا وہاں پہ جگہ رہے گی؟ نا، نہیں رہے گی، فل ہو جائے گی، کیونکہ پیروکار اللہ کے دین کے اور اطاعت کرنے والے بس تھوڑے سے ہوتے ہیں، اکثریت کیا ہوتی زیادہ تر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر اکثریت صحیح نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، تو ہمیں اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، حق کی پیروی کرنی ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 147۔
وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے وہ، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ چنانچہ یہود نے بیت المقدس کی صخرہ کو قبلہ قرار دے دیا، پھر نصارہ نے بیت المقدس کی مشرق جانب کو اب اپنا قبلہ قرار دیا، اور اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غیر مسلم جو ہندو ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا الگ ہی رخ ہے، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنا رخ، اپنی عبادت، اپنی پوجا پاٹ جو غیر مسلم ہے وہ بھی کس طرف کرتے ہیں، رخ کر کے پورب کی جانب، یعنی جدھر ہم لوگوں کا خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس طرف وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی وہ جو مندر ہیں اس کا رخ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ پشچم کے رخ ان کا مندر کا منہ ہوتا ہے، تو وہ جب کھڑے ہوتے ہیں اپاسنا کرنے، پوجا پاٹ کرنے، تو ان کا منہ جو ہوتا ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے، قبلے کی رخ ہوتا ہے۔ تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مُوَلِّيهَا، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں، سب نے اپنے قبلے کو خود بنا لیا، خود سے بنا ڈالا۔ تو ہر انسان، جتنے بھی قوم ہے، سب کا اپنا اپنا قبلہ ہے، تو سب کا قبلہ ہے، سب کے قبلے، سب کی سمت ہوتی ہے، سب کا ڈائریکشن ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ دیا جو یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو یہ جتنی بھی امت ہے اپنے قبلے کی اگر جو فالو کریں گے، پیروی کریں گے، ان کے لیے نہیں ثواب ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کو ہی اپنا جو سمت بنائے گا، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا ڈالا، تو اس کا رخ چاہیے کہ وہ اسی کے رخ کرے، نماز کے وقت اور عبادت کے وقت اپنا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لینا چاہیے اس کو۔ تو یہاں پہ خطاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے قبلے کو مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دی گیا، اس لیے ان لوگوں سے بحث مت کرو، یعنی کہ بیت المقدس تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے 18 میں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور اب تم ایک دم سے یہاں پہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، تو ان بحثوں میں تم مت الجھو، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے، یعنی کہ بیت المقدس کا ڈائریکشن سمت یعنی کہ وہ ڈائریکشن افضل ہے یا بیت اللہ افضل ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے، نیکیوں میں سبقت ہے نا، نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ہے نا۔ تو نیکیاں کیا ہے، انسان جو کام کر رہا ہے، جو فرض کر رہا ہے، اس میں جلدی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا۔ فاستبقوا الخیرات، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت آیات ہے۔ خیرات سے مراد وہ تمام عمل صالح ہیں جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوہ ہر خیر اور ہر بھلائی کی طرف سبقت کرنا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خواردار ٹہنی یعنی کانٹے دار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا لیا، تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اسے بخش دیا۔ بخاری کتاب المظالم کی یہ حدیث میں سے ہے۔ تو نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، تو ہم کیسے نیکیوں میں سبقت کر سکتے ہیں، یعنی اللہ نے جو بھی ہمیں جو کام دیے ہیں فرض کے طور پہ ہیں، جیسے نماز ہے، تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا، اور اللہ کے جو بھی ہمیں فرائض دیے ہوئے ہیں ان میں اخلاص کرنا۔ سب سے اہم امپورٹنٹ رول کیا ہے، اخلاص، کیونکہ ملاوٹ کی ہوئی چیز کسی کو پسند نہیں آتی ہے،
قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے بڑے بڑے اعمال کے ڈھیر ایک لانے والا شخص ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، ریزہ ریزہ ایک مٹی کی جو ہے طرح اڑا دیں گے، گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں جب رہتا تھا تو وہ دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، دکھاوے کی عبادت کرتا تھا، دکھاوے کے اچھے اچھے کام کرتا تھا، لوگوں میں رہتا تھا تو بڑی عبادت ہو رہی ہے، بڑی نماز ہو رہی ہے، بڑے درس ہو رہے، بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے، لیکن تنہائیاں نہیں اچھی تھی اس کی، تنہائیوں میں ہر وہ کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بڑے بڑے جو نیک اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گرد و غبار بنا کے، ڈسٹ بنا کے اڑا دیں گے۔ اب آپ سوچیے ذرا، تو ہر کام جو بھی اللہ کے لیے کام کیا جائے، فرض کام کیا جائے، دین کا کام کیا جائے، خالص اللہ کی خاطر ہو، اخلاص ہو، اس میں ملاوٹ ہمیں اور آپ کو نہیں پسند ہے تو کیا اللہ کو پسند ہے؟ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کہے یہ 22 کیرٹ گولڈ ہے اور دکاندار یہ کہہ کے آپ کو دے دے اور وہ لائیں آپ گولڈ جویلری، اور جب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 کیرٹ گولڈ تھا، اس میں باقی کا کیا تھا، پیتل کی ملاوٹ تھی، کتنا خراب لگتا ہے نا، کافی دنوں تک موڈ اپسیٹ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ ہے، دودھ والا آپ کو دودھ پیور کہہ کے جاتا ہے، اور آپ جب دودھ لیتی ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو کیمیکل ملاوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملا کے، سرف اور پتہ نہیں کیا چیز وائٹنر ملا کے یہ دودھ تیار کیا گیا ہے نا، تو کیا اچھی لگتی ہے وہ ملاوٹ؟ نہیں اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کو بھی بندے کی ملاوٹ والی عبادت نہیں پسند آتی۔ تو بہترین عبادت ہو، سب سے پہلے اس میں اخلاص ہو، جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ خیر کی باتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی طریقے ہوں، کوئی بھی فرائض ہو، خالص اللہ کی خاطر کیا جائے۔ فرض نمازوں میں جلدی کی جائے، فرض نماز جو ہوتی ہیں ان کو جلدی پڑھا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے، اور پاک صاف حالت میں ہو، گندے بدبودار لباس میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو خوبصورت اچھے لباس، صاف ستھرے خوشبودار ہو، گھر بھی پاک صاف و خوشبودار ہونا چاہیے جہاں پہ عبادت کر رہا ہے، تو تاکہ اس کا اچھے سے من لگے عبادت میں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، تم نیکیوں میں سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ اور ایک دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کسی کو دیکھو کوئی نیکی میں وہ دوڑ رہا ہے تو تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے آگے نکل جاؤ، اس سے بھی آگے بڑھ چڑھ کے تم حصہ لو۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ اسی طرح کا مقابلہ چلتا رہتا تھا، ہمیشہ وہ ایک دوسرے سے چاہتے تھے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، اور وہ چاہتے تھے ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، اور اکثر بازی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار لے جاتے تھے، اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے نا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بنائے گئے خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو حضرت عمر کرتا ہے، تو انہوں نے ہر وہ کام پاسبل کام کیے۔ تو کہا جاتا ہے جب ان کو پتہ چلا ایک بوڑھی خواتین تھی اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر میں جا کے، مطلب بوڑھی خواتین تھی اور وہ اندھی تھی، ان کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، نابینا تھیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر جا کے ان کو گٹھلی وغیرہ جو بھی تھا، مطلب کھانا ہے یا ان کے کھجور ہے اور ان کو جو فوڈ ہے، جو بھی ان کو جو ان کے وقت میں کھانا مہیا تھا وہ کھلایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی دبے دبے پاؤں گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس بوڑھی عورت کو نہ پتہ چلے کہ آج خلیفہ بدل گیا ہے، تو وہ بس دبے دبے پاؤں گئے اس عورت کے پاس، اور بس چپے چپے خاموشی سے اور بالکل آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے اس بوڑھی عورت کے پاس کھانے کی پلیٹ رکھی، چند کھجوریں رکھی، اور انہوں نے گٹھلی اس کی نکال دی، اور اس کی گٹھلی کو صاف کر کے کھجوروں کو بالکل کلین اپ کر کے ان کی پلیٹ میں رکھا اور ان کو دیا۔ تو احساسات ہوتے ہیں، وہ بوڑھی عورت سمجھ گئی۔ خیر انہوں نے جیسے ہی گٹھلی اٹھا کے انہوں نے جیسے ہی کھجور اٹھا کے کھایا، اور تو جیسے ہی انہوں نے کھایا تو انہوں نے سمجھ گئی کہ آج جو آیا ہے وہ نہیں آیا جو روز آتا تھا۔ انہوں نے کہا، اس نابینا عورت نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت عمر ہوں۔
تو انہوں نے کہا جو روز آتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو کہنے لگا اماں تم نے کیسے پہچانا؟ تو کہنے لگی جو روز آتا تھا وہ میری گٹھلیوں کو، مطلب گٹھلیاں تو نکالتا تھا، کھجوروں کو پیس کے دیتا تھا، مجھے پیس کے کوٹ کے میرے آگے رکھ دیتا تھا، مجھے اس کو چبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں بس اس کو نگل لیتی تھی۔ اب آپ سوچئے ذرا۔ تو حضرت عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہتے ہیں ابو بکر تو کام بہت مشکل کر گیا، خلیفہ کا کام بہت مشکل کر گیا۔ تو یہ ہوتے تھے فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے، ہر چیز میں آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں بڑھنے والے۔ آج ہمارے کیا کمپٹیشن ہوتے ہیں؟ کس چیز میں کمپٹیشن ہوتے ہیں؟ شادیوں میں جائیں گے، لباس میں کمپٹیشن، اسٹائل میں کمپٹیشن، بچوں کی ایجوکیشن میں کمپٹیشن۔ تو آج ہمارے کمپٹیشن صرف اور صرف دنیا کے لیے رہ گئے ہیں۔ صحابہ کے کمپٹیشن صحابہ کے مقابلے آخرت کے لیے ہوتے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کے وہ کرتے تھے کمپٹیشن، خوب آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، اور آخرت کو ان کا مد نظر رکھتے ہوئے نیکیوں میں کام کرتے تھے، خوب جو ہے ایک دوسرے کو سوچتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ کے کام کریں، ہم ان سے اچھا اور اللہ کے یہاں جو قبولیت کا درجہ ہو وہ کام کریں۔ تو اس طرح سے صحابہ کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کو اچھے سے سمجھا تھا نا، قرآن ان کے سینوں میں اتر گیا تھا۔ آج امت مسلمہ کے قرآن صرف اور صرف زبان تک رہتا ہے، سینوں میں نہیں اترا ہے۔ سینوں میں اتر جاتا تو وہ بھی صحابہ کے جیسے کام کرتے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، سو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستے پہ چلا جا رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی تو اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اتر کر پانی پیا اس نے، پھر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، کتے کا بچہ یا کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگ رہی ہوگی جیسے مجھ کو پیاس لگ رہی تھی، تو وہ بھی کنویں میں اترے، اپنے موزے میں پانی بھرا اور پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑ کر اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگہ رکھنے والے، ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ملے گا، یعنی کہ تر جگر یعنی کہ زندہ جانداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ بخاری کی کتاب الادب کی حدیث میں سے ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ انسان کو چاہیے نیکیاں کرے، نیکی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا کیا مزاج ہے، ہم بس رمضانوں میں ہی کھڑے ہو جائیں گے افطاری بانٹنے ہیں، 12 ربیع اول میں ہی ہم سوچیں گے کہ ہم سارا کا سارا اپنے آپ کو ظاہر کر دیں کہ ہم سچے امتی ہیں، ہم سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ ہر ایک کے ساتھ، ہر جو جاندار چیز ہے ان کے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ غیر مسلم ہو یا عیسائی ہو، سکھ ہو یا پنجابی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو پھر کیا ہے، تو یہ فاستبقوا الخیرات میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو مسلمان کا جو قبلہ ہے، کعبہ بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک فتنہ برپا ہو گیا تھا۔ اہل کتاب، منافقین اور مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیا تھا،
اور مختلف قسم کے شک و شبہات پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ ایسی فضا کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کعبہ اب عابد یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ رہے گا، یعنی قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہی رہے گا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف اسالیب اور مختلف پیرائے میں یہ بات انہیں سمجھا دی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تکرار کا اسلوب اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، آپ سفر و حضر میں کہیں بھی ہوں، نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں، اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، راستے میں ہوں، جا رہے ہوں، ریگستان میں ہوں، نماز میں ہوں، سفر میں ہوں، ہر طرح سے اپنا ڈائریکشن کدھر کریں، خانہ کعبہ کی طرف کرے، ہے نا۔ آج تو دیکھیے ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، اور پہلے وقت میں بھی لوگ جو ہے دھاگے اور ٹینکوں سے اور پتھر پہ رکھ کس طرح سے وہ ڈائریکشن معلوم کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آج اگر آپ راستے میں ہیں اور ہوٹلس میں ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا فلائٹس میں ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اتنی زیادہ گیجٹس ہو گئے ہیں، اور موبائلس میں کتنے طرح کے ایپس ہو گئے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنا ایپس کھولیں اور خانہ کعبہ کو دیکھیں کس طرف اس کا رخ ہے بیت اللہ کا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 150 ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے سے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ اللہ کی جب آپ اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہدایت ملے گی۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں بنانے کا بہانہ نہ باقی رہے، اور کیونکہ اہل کتاب اپنی کتابوں کے ذریعے سے جانتے تھے کہ خاتم النبیین کا قبلہ کعبہ ہوگا، آخری جو قبلہ ہوگا، جو آخری ڈائریکشن ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ اگر بیت المقدس یہ قبلہ رہ جاتا تو اہل کتاب کو حیرانی ہوتی، اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی شک کرتے، اور مشرکین کہتے کہ محمد دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کا جو ہے پیروکار ہے، مگر اس کی اولاد میں سے ہے اور اس کی اولاد میں سے ہے، تو پھر ابراہیم کا جو قبلہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ یعنی کہ قبلہ ابراہیمی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے نا۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی نیو اور دیواریں اونچی کر رہے تھے تو کیا دعائیں کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منی، ربنا تقبل منی۔ تو قبلہ ابراہیمی بھی اسے کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو۔ تو لہٰذا کعبہ کے جو قبلہ ہے ہو جانے کے بعد سب کی زبانیں بالکل جو ہے خاموش ہو گئیں، یعنی کہ مشرکین کی جو زبانیں تھیں وہ خاموش ہو گئیں، پھر سوائے چند ظالموں کے جنہوں نے کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا تھا، یعنی کہ اکثر لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئی اہل مکہ والوں کی، لیکن جو زیادہ ظالم لوگ تھے وہ خاموش نہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کی فتنہ انگیزیوں سے نہ گھبراؤ، تم مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں اور تم لوگ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرو۔ تو یہاں پہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور ایک طرح سے کی ورڈز بولے جاتے ہیں کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ نہ تم ان سے ڈرو اور ڈرو مجھ سے نا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہے، اور اکثر جو ہے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہماری مخالفت کریں گے، ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا تم ایمان لاؤ گے تو تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، لیکن تم کیا کرو، بس تم مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، بس مجھ سے ڈرو۔ تو یہ ایمان ہے، اللہ سے ڈر بھی کیا ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا ضروری ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہاں پہ جو الفاظ، جو آیت آئی ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتَهُ، کہ میں پوری کر دوں اپنی نعمتیں تم پر نا، وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ میں پوری کر دوں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو اور تم ہدایت پاؤ۔ تو یہاں پہ نعمت سے مراد کیا ہے، امامت ہے، پیشوائی کی نعمت ہے، جو بنی اسرائیل سے چھین کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی تھی۔ اور تحویل قبلہ کا جو یہ حکم تھا، یہ سب کیا تھا، ایک طرح سے نعمت تھی۔ تو ایک جو امت وسط کا، جو بہترین امت کا جو تاج تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل یعنی امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ نعمت تھی سب سے بڑی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ دراصل یہ جو ہے دعا کس نے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، کئی ہزار سال پہلے۔ کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا جو ہے رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، جو ان کو جو ہے تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو جو ہے علم دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور کئی ہزار سال کے بعد بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد خانہ کعبہ یعنی کہ اہل مکہ میں خود نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے کس لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ ہیں ان کے لیے کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی آیات کو تلاوت کریں اور تمہارا تزکیہ کریں، یعنی کہ اہل مکہ والوں کا تزکیہ کرے اور تمہیں علم سکھائے کتاب کا اور حکمت کا، اور وہ کچھ سکھائے، وہ کچھ تعلیم دے جو تم نہیں جانتے تھے نا۔ بہت سی باتیں ہیں جو انسان کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے غسل کرنا ہے، کیسے نہانا ہے، کیسے حج کے فرائض ادا کرنے ہیں، کیسے قربانی کے فرض ادا کرنے ہیں، کیسے کیا احکام ہے، کیا طریقہ ہے، کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تمہیں کیا پتہ، تم تو ایک دم لا علم تھے نا۔ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے پہلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے بھیجی گئی اس سے پہلے، اور زمانے جاہلیت میں کیا تھا، بالکل اندھیرا تھا، اندھیرے تھے، اور چاروں طرف گمراہی اور جاہلیت اور لا علمی کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ عورتوں کو بالکل کوڑا کچرا سمجھتے تھے، یتیموں کو کوئی ویلیو نہیں تھی، بالکل بس ایک دوسرے کو مار کاٹ کے دوسرے کا حق سلب کر لیا جاتے تھے۔
انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. شراب عام تھی، جیسے ہم لوگ کولڈ ڈرنکس، روح افزا یا اور جو جوسز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ شراب ایسے ہی پیتے تھے. سود ایسے کھاتے تھے جیسے ایک اس کا وہ ضروری امپورٹنٹ جو ہے ایک بزنس ہے. سود اور جوا، شراب، چوری، ڈکیتی، زنا، قتل غارت اور بیٹیوں کا قتل، یہ سب کیا تھا؟ عام تھا. تو اللہ کے رسول آئے اور جو ہے ایک نور منور ہوا، اور جب نور منور ہوا تو ان کا تزکیہ نفس ہوا، ان کی برائیاں دور کی گئیں، ان کو علم دیا گیا اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی گئی. اور وہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا جو ان کو پہلے نہیں معلوم تھا. وہ پہلے کیا تھے؟ ان سب چیزوں سے لا علم تھے، انجان تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر آج ہم نے تمہیں کعبہ بطور قبلہ عنایت کیا ہے تو اور شریعت اسلامیہ جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے تمہارے پاس اپنا رسول بھی بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہے، بے مثال تربیت کے ذریعے تمہیں دینی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک بھی کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. نیز وہ تمہیں اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جب اس نے انہی میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے نا. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے. اور اس وقت میں صحابہ اس آیت میں آتے تھے اور جو ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا کے ان کا جو تزکیہ ہوا اور ان کی آیات پڑھ کے وہ ان کی زندگیاں بدل گئیں. اور ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ آیت سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو بھی ہیں، جو جہالت کے اندھیروں میں ہیں، لا علمی کے اندھیروں میں ہیں. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر اور وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے ڈر کے خاطر، اللہ سے ڈر کے اور اللہ سے محبت کی خاطر وہ اپنے سارے گناہ چھوڑتے ہیں. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی نا تو دل لرز جاتے ہیں. یتلو علیکم، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تم پر تو تمہارا کیا ہوتا ہے؟ تمہارا تزکیہ ہوتا ہے نا. جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، معنی معلوم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، ایک تلاوت آپ یوں سن رہے ہیں، معلوم نہیں ہے اس کا ترجمہ، لیکن جب آپ نے ترجمہ سن لیا، اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا، اس کو غور فکر سے پڑھ لیا، جب پھر آپ وہی آیت سنیں گے تو اس کے کچھ اور ہی لطف ہوگا، اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوگا. تو پھر دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے آگے دل سرنڈر کر دیتا ہے. تو پھر سارے کے سارے گناہوں سے انسان بچنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے اندر کی جو گناہ ہوتے ہیں نکلنے لگتے ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں اور ان جو ہے نیکیاں اندر جانے لگتی ہیں، اللہ کی خشیت اندر جانے لگتی ہے. اور انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے انسان کو اس علم کے ذریعے سے اس کو حکمت بھی آتی ہے اور وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے، وہ قرآن و سنت سے پہلے وہ جہالت میں تھا، جاہل تھا، لا علم تھا، کچھ نہیں معلوم تھا اس کو. آج ہم اور آپ بھی دیکھیں نا، ایسی تو تھے نا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں جانتے تھے، بس کیا سمجھتے تھے؟ بس قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، جھاڑ پوچھ کے رمضان آ گیا ہے بس ہمیں پڑھنا ہے، ماں باپ نے لگا دیا اس رستے پہ بس پڑھنا ہے. وہ کشش نہیں تھی، پڑھتے تو تھے نا، تلاوت کیا ہے عربی کے الفاظ معلوم نہ تھے. لیکن آج الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. آج قرآن پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے اس علم کو. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو.
فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، یعنی میں نے اپنے رسول اور اس کے ذریعے سے نعمتیں پوری کرنے کا انعام تم پر کیا ہے، سو تم پر بھی لازم ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور مجھے یاد رکھو۔ ذکر کا معنی ہے زبان سے یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل سے عمل بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے سلوک کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور وہ چلتا ہے ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا ہو کر اس کے طرف جاتا ہوں۔ بخاری کتاب التوحید کی جو ہے حدیث ہے یہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسی مثال زندہ کی اور مردہ کی۔ بخاری کتاب الدعوات۔ تو ایک جو ذکر کرنے والا انسان ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذکر کرنے والا ایک انسان ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور ایک ذکر کرنے والا جو انسان نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا جو ایک انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی ذکر کر رہی ہے، بوٹے، درخت، پتے، دیواریں، کرسی، ذرہ ذرہ اللہ کی ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بس انسان کو ایک ارادہ کی اور اختیار کی آزادی دے دی گئی ہے کہ تم کرو گے اور ذکر کرو گے تو تم مجھے یاد کرو گے تو ہم بھی تمہیں یاد کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر اس کا انجام بھی تمہارے ساتھ پھر بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ وَاشْکُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو یہ شکر نہیں، ناشکری ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَمَن شَکَرَ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِیٌّ کریم، سورہ نمل آیت نمبر 40۔ اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت ہی بے پرواہ ہے اور بڑا کرم والا ہے۔ تو اللہ کا شکر گزاری جو ہے انسان جو کیسے کرے، تو عمل سے بھی ہوتی ہے، قلب سے بھی ہوتا ہے، اور زبان سے بھی شکر گزاری ہے کہ زبان سے ہم الحمدللہ تو کہیں، لیکن دل سے بھی اس میں شامل ہو اور عمل سے بھی اس میں ظاہر ہو۔ تو عمل سے شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اچھے سے اخلاص کے ساتھ کرنا، اور پھر قلب بھی اس راہ میں لگا ہو۔ اور پھر شکر گزاری نعمتوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راہ میں لگانا، اللہ کے دین میں لگانا۔ ناک، کان، آنکھیں وغیرہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، تو ان کو بھی اللہ کے دین میں لگائیں۔ اور پھر سب سے بڑی تو نعمت کیا ہے انسان کی؟ نعمت اسلام۔ جب اللہ نے اسلام دیا ہے اور ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ امت وسط کی ذمہ داری کو سر انجام دینا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو علم پہنچانا ہے۔ یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ امت وسط کی ذمہ داری ہے۔ کیوں شکر ادا کریں؟ شکر ادا کرنے سے بہت فائدے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ہے وہ نعمتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید زیادہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کی خوشندی حاصل ہوتی ہے۔ اور شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے، اور ناشکری
بہت ناپسند ہے اللہ کو۔ تو ہمیشہ اللہ کے تھینک فل رہیں، اللہ کے بہت شکر گزار رہیں۔ شکر گزار بندے اللہ کو بے حد پسند ہے، بہت پسند کرتے ہیں اللہ کو۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور جو ہر وقت رونا 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 لگاتے ہیں اپنی زبانوں سے، ہر چیز کا رونا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان کی نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں نا۔ سامنے ہمارے مثال بھی موجود ہے، پہلا پارہ پورا ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور بنی اسرائیل کا رویہ بھی کیا تھا، اسی طرح سے تھا نا، ناشکری کا۔ کیا ہوا آخر انجام؟ ان سے بھی نعمتیں سلب کر لی گئی نا۔ اگر وہ شکر ادا کرتے اللہ کا، اور جو بھی رسول نے بات پہنچائی اس کو مانتے، تو کیا ہوتا ان کا؟ وہ بھی آج سب سے بڑے، سب سے اچھے مسلمانوں میں سے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی اور رسول کی اطاعت سے جو ہے منہ پھیرا، تو پھر ان کا انجام بھی اسی طرح ہوا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں پہ تذکرہ کے بعد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو، تمہیں صبر بھی کرنا ہے۔ اے ایمان والو، یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہو، تم کیا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اپنے جو ہے اپنی نعمتوں پر جو اگر تمہارے وہ سلب ہو جائیں، چھن جائیں، تو کیا کرنا ہے نا، انسان کو رونا دہاڑنا چلانا، اور جو ہے جو زبان سے جو گندی باتیں کہتے ہیں انسان، ناشکری باتیں کہتا ہے، جو بری الفاظ برے القاب پکارتا ہے، اس کو نہیں کہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے صبر، کوئی بیمار ہو جائے صبر، ہم بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے، صبر کرنا ہے۔ صبر، مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز کے ذریعے سے، اور جو ہے تم کیا کرو، صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ استعینوا بالصبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے بعد اس آیت میں صبر اور نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ مومن کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کی راہ میں مصائب کو برداشت کرنے کا اہم ترین نسخہ کیا ہے؟ صبر اور نماز ہے۔ ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، مگر سوائے ان کے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی جو پریشانی ہوتی تھی، یا کوئی بھی ان کو پریشانی ہوتی تھی، وہ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً اللہ کے آگے گر جاتے تھے، اور نماز میں گھنٹوں لگا دیتے تھے، اور اللہ کے آگے سجدوں میں گھنٹوں پڑے رہتے تھے۔ اور جنگ بدر کا دن یاد ہے آپ کو؟ جنگ بدر میں بھی کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اللہ کے آگے نماز پڑھ رہے اور رو رہے، سجدے میں پڑے رو رہے، ہے نا؟ تو ایک مومن کیا ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اور کے چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے، کسی اور کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے ہیں۔ ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے بندوں سے نہیں مانگنا ہے اس کو۔ تو جو اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ اوروں کو کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی کیسی بھی پریشانی آئے تو کبھی بھی اس چیز سے مت گمراہ ہوں۔ اور لوگ گمراہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں کہ اچھا تم بیٹا پریشان ہو نا تو تم وہاں چلی جاؤ اس مزار پہ، بس کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، بس ہلکا سا کاجل لگا کے بیٹھنا ہوتا ہے، اور بس دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہیں نہ کہیں عقیدے میں گڑبڑی تو آ گئی نا، آپ دوسرے کی درگاہ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے دل میں اور کہیں ذہنیت میں آپ کا تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ گئی نا۔
تو اخلاص بہت ضروری ہر کام میں. کبھی بھی کوئی مصیبت آئے صرف اللہ کے آگے گرے، اللہ سے مانگے، سجدوں میں مانگے. سجدوں میں اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے، بندہ ہو جاتا ہے. سجدوں میں رو رو کے اللہ سے مانگے، سنیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ سنتے ہیں، بے شک وہ سنتے ہیں. اور فوراً ہی دعا نہیں قبول ہوتی، اس کے بھی کافی جو ہے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اگر فوراً جو بندہ مانگ رہا ہے اس کو وہ دے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بیٹر دینے والے ہوں، اور وہ نہیں دے رہے نا. اس لیے چھوٹی سی چیز، مثال کے طور پہ بندہ مانگ رہا ہے کہ ایک جو ہے آرٹیفیشل جویلری، اس کے لیے وہ رو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو دینے کے لیے ڈیسیزن کیا ہے کہ وہ اس کو ڈائمنڈ رنگ دیں گے، تبھی تو اس کو وہ آرٹیفیشل جویلری نہیں مل رہی ہے. یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصیبت اس کی وجہ سے ڈال دی جاتی ہے کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، تو اس کا مطلب اس کی کوئی مصیبت ٹالی جا رہی ہے. تو ہر حال میں ایک شکر گزاری ہو، ہے نا. وشکروا لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم شکر ادا کرو، کبھی بھی تم ناشکری مت کرو اللہ کی. کیسے بھی حالات ہو ایک مومن کے، کیسے بھی دقتیں ہوں زندگی کی، کیسے بھی مراحل ہوں، بچے نافرمان ہیں تو مت رو پکارو، مت بچوں کو بھلا برا کہو، مت بچوں کو کوسو، مت بچوں کے لیے بری بری باتیں نکالو، مت بچوں کو بد دعا دو، مت والدین کو غلط بات کہو، مت والدین کے ساتھ جو ہے بے رخی کرو. بس صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو اللہ کی. تو سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور والحمدللہ کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی خلا کو بھر دیتا ہے. اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یا تیرے خلاف یہ پھر دلیل ہے. ہر ایک جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو سودا کرتا ہے، بس وہ خود کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنے نفس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے. کتاب المسلم، مسلم کی حدیث میں سے ہے یہ، اور کتاب الطہارت. اور صبر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. تو ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، گناہوں سے بچا کے اپنے آپ کو نیکیوں پہ جما کے بھی رکھنا کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. اور پھر انسان جو اس کو نیکی کرنے میں جو دشواریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اب جاڑے کے دن آنے والے ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم نرم بستر پہ گرماہٹ میں رہیں، لیکن وہ نرم بستر گرم بستر چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر وہ اٹھ کے صبح ٹھنڈک میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت اور بندگی کی. تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو ان اللہ مع الصابرین، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے. تو ہر وہ عبادت جس میں انسان کو صبر کرتا ہے، صبر کر کے وہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے نا. مسجد کافی دور ہے، وہ پیدل چل کے اللہ کی راہ میں جاتا ہے صبر کرتے ہوئے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، مع الصابرین. بہت خوبصورت ہے اور بہت لمبی آیت ہے، بس تھوڑا ڈسکس کریں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اور صبر یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر آزمائش و مصیبت آئے اور کیسے بھی تکلیفیں آئے وہ اس پہ بھی صبر کرے اور اللہ کا شکر بجائے. تو بہترین صبر کیا ہے کہ جب اس کو آزمایا جا رہا ہو اور اس کے اوپر تکلیف بھی گزر رہی ہو، تب بھی وہ شکوہ شکایت نہ کہے اور زبان اس کا اور دل اس کا کہہ رہا ہو اللہ تیرا شکر ہے. تو صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں، صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری ہو. آیت دیکھیے، آیت 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ وہ تو زندہ ہیں، اور لیکن تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تو اللہ کی راہ میں صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ کیا ہے؟ ایگزامپلس کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد ہے نا.
تو جہاد کیا سمجھتے ہیں ہم؟ صرف جہاد تلوار لے کے میدان میں اتر جانا اور جو سامنے آئے اس کو کاٹ ڈالنا، مار ڈالنا، یہی جہاد ہے؟ تو جہاد بہت طریقے کا ہے۔ جہاد فی العلم ہے، جہاد اسپیچوں سے دیا جاتا ہے، جہاد جو ہے لوگوں کو بات اچھے سے حکمت کے ساتھ تبلیغ کر کے پہنچایا جا سکتا ہے۔ جہاد آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں سلب کریے۔ تو جہاد فی القلم ہے، جہاد اسپیچز ہے، جہاد جو ہے علم ہے، جہاد بہت طریقے سے جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، اور جہاد فی المال ہے، آپ کے پاس جو بھی مال، حکمت، صلاحیتیں اور جو ٹیلنٹ ہے، جو بھی علم ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ جو نفس سے اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ کی راہ میں لگانا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو اللہ کے حکم پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کہ انسان اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنے عزیز ترین جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ کیا پیاری ہوتی ہے نا؟ ہر انسان کو، چھوٹا سا معصوم بچہ بھی، اس کو اپنی بھی پیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی جان۔ ہر جاندار کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن جب اس کو بھی اپنی جان نہیں پیاری ہوتی ہے، وہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں جو دینا چاہتا ہے، خرچ کر دینا چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ وہ جہاد ہے۔ تو سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس کی جو دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مومنوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ شہید کو مردہ نہ کہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی زندگی سے جس کا ہم شعور نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے وہ کس طرح سے شہید جو جتنے بھی ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ شہید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت کہو وہ مردہ ہے، وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ تو اس کی دلیل ہمیں کچھ حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں قندیلیوں کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ جو شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں، سبز رنگ کے جو پرندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں قندیلوں کے اندر ہوتی ہیں، دلوں کے اندر قندیلوں کے اندر ہیں، جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں۔ یہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پھر ان قندیلیوں میں آ کر رہتی ہیں۔ یعنی کہ جو شہداء کی روحیں ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ہیں، اور وہ پرندے کہاں رہتے ہیں؟ قندیلیوں میں رہتے ہیں، اور پھر جہاں سے بھی چاہتی ہیں جنت سے کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پھر وہ آ کے ان قندیلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ پرندے۔ ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہم کیا چاہیں گے؟ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتے ہیں۔ پھر جب ان شہداء نے دیکھا کہ سوال کا جواب دینے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں، تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں، تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو شہداء کی جو تمنا ہے، شہداء کی جو خواہش بھی کیا ہے ان کی جنت میں، کہ ان کو بھی دوبارہ شہید ہونا ہے، یعنی ان کو دنیا میں آنا ہے، دنیا میں آ کے انہیں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہ والی جو حدیث پڑھی ہے تو یہ کتاب مسلم کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ بخاری کی ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی،
سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن و مسلم کی روحیں ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا رہتا ہے، یعنی کہ پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دیں گے، یعنی کہ وہ جنت میں ہی رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے۔ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی روحوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ جو مومن اپنے دل میں شہادت کی تمنا نہیں رکھتا ہے وہ دراصل منافقین ہے، وہ منافق میں آتا ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں تمنا رکھے کہ اللہ ہمیں اسلام میں اور اسلام کے کاموں میں اور اسلام کا جو ہے دین کے کام کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، مجھے تو بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، لیکن دیگر تمام مومنوں کے لیے بھی ہے، اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا جو لوگ دعوت اور جہاد کی ذمہ داری قبول کریں گے ان کا مقابلہ ایسے فسق اور فجور سے ہوگا، یعنی جب کوئی ایمان لائے گا، جب کوئی اللہ کی بات مانے گا، جب وہ اپنی جہالت چھوڑ کے اللہ کی کتاب کو تھامے گا، اللہ کی قرآن و سنت کو تھامے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آزمایا نہ جائے۔ تو اللہ ضرور آزمائیں گے ان کو۔ صحابہ کو بھی آزمایا گیا نا، پورے جو ہے پہلا جو سیکنڈ پارا ہمارا سٹارٹ ہوا تو آزمائش بھی تھی نا ان کی۔ جو لوگ نئے نئے ایمان لائے اور ان کو کہا کیا کہ آپ بیت اللہ کی جو اپنا ڈائریکشن ہے اس کو چھوڑ کے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں، تو انہوں نے کر لیا، آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ زبردست آزمائش تھی، لیکن وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ پاس ہو گئے۔ اللہ نے ان کو آزمایا، سب کے سب آزمائش میں پاس ہو گئے۔ تو جو بھی ایمان لاتا ہے وہ ضرور آزمایا جاتا ہے، ہاں بس یہ آزمائش اس کے اپنے ایمان کے لیول کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا جس کا ایمان اس کی اتنی کڑی آزمائش۔ کسی کا ایمان لو ہے تو اس کی ہلکی پھلکی آزمائش، کسی کا ایمان ہائی ہے تو اس کی ہائی لیول کی آزمائش۔ تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی آزمائے تو ہم سب اس کی آزمائشوں میں پورے کے پورے پاس ہو، 100,000% پاس ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پہ سارے کے سارے مومن اس آیت میں شامل ہیں۔ لہٰذا جو لوگ دعوت اور جہاد کی ذمہ داری قبول کریں گے ان کا مقابلہ ہر طرح کے نافرمانوں سے ہونے والا ہے، ان کو اذیتیں پہنچائی جائیں گی، اور جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں گے ان کو جو ہے آزمائش میں اور امتحان ان کے پر ہونا لازمی ہے۔ یہی سنت ابراہیم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں سے آزمایا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور یہ آزمائش اس لیے بھی ضرور ہیں کہ تاکہ جھوٹے اور سچے میں الگ الگ ہو جائیں، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ صرف تم کیوں کہ اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یا تم سچے میں واقعی میں مومن ہو۔ تو کھرا کھوٹا الگ کر کے رکھ دیا جائے، یہ آزمائش اسی لیے آتی ہیں۔ اور صبر کرنے والا اور جز فضا کرنے والے میں تمیز ہو سکے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ اسے اجر کی امید، تو وہ اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اور راضی تو اللہ سے وہ ہوتا ہی ہے نا۔ تو جو بھی انسان صبر کرتا ہے اور جو ہے صبر کر کے اس پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ سے اچھے اجر کی بھی امید رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کا بدلہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، اس کی درجات کی بلندی کر کے۔
اور سب سے زیادہ تو دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام نے کو آزمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی نا، کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں. جب انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا 3 سال تو چھپ چھپ کر کے تبلیغ ہوتی رہی، خفیہ تبلیغ. اور جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ سب کو بتائیے، سب کو اعلان کر دیے کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، اور انہوں نے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے سب کو اعلان کیا، سب کو بتا دیا. اور پھر کیا کسی نے مانا؟ ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ماننے والا تھا. ان کے اپنے خاندان والوں نے ان کو کیا کہا، ارے یہ تو عجیب جھوٹا ہے نا، اس طرح سے ان کو انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے زبردست ان کو اذیتیں پہنچائیں. خانہ کعبہ جو ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، ان کے اوپر بڑی بھاری اونٹ کی اونجھڑی لا کے بدبودار لا کے ڈال دی جاتی تھی، اور وہ اسی کے نیچے دبے جاتے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. ایک بار ان کا گلے میں جو ہے رومال ڈال کے ان کو ایسا کھینچا گیا کہ ان کی جو ہے آنکھیں تک کی باہر آنے لگتی تھی. کئی بار ان کے اوپر آزمائش آئی. اور پھر بائیکاٹ کا سال، یہاں تک کہ جب بائیکاٹ کا سال ہوا 1 سال تک وہ ایسے رہے کہ وہاں پہ ان کو کھانے پینے کی بھی تکلیفیں ہو گئیں. کوئی تجارت، کوئی بھی اناج وغیرہ ان کے پاس نہیں لائے جاتے تھے، اور سارے کے سارے مسلمان بائیکاٹ کر دیے گئے. زبردست آزمائش آئی، بھوک سے بھی گزرے، پیاس سے بھی گزرے، مال بھی نہیں بچا، تجارت سارا ختم ہو گیا تھا، زبردست پریشان ہی حالت. پھر اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ مدینہ کے حالات ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی یہی تھا منظر کہ ان کے پاس جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگیں ہوئیں، جنگوں میں جو مال غنیمت آتا تھا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے لیے، اپنے ازواج کے لیے نہیں رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سب کو سب تقسیم کر دیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے اپنے گھر کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیداری میں گزاری. مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی صالح مرد رات کو میرا پہرا دیتا. اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سنی. آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، میں ہوں، سعد بن ابی وقاص. میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس پہرا دوں، چنانچہ آپ سو رہے ہیں. یہ خوف کی حالت میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے. اور مدینہ میں تھے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں سے 17 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل ہی تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھے رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے. بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 44 اور 2، یعنی 442. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرماتی ہیں، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کہ چولہا نہیں جلتا تھا. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر بسر کس چیز سے ہوتی تھی؟ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی پر اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ کو وہ پیالہ پانی کا یا جو ان کے پاس دودھ کا پیالہ آتا تھا ان کو پلایا جاتا تھا.
یعنی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جاتا تھا، یعنی کہ آس پاس میں جو انصار کی عورتیں تھیں وہ دودھ کا جو تحفہ بھیج دیتی تھیں، اور ان کی جو لائف ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 چیزوں پہ زندگی اپنی کاٹی، ایک کھجور اور ایک پانی۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الہبہ۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ سوچے ذرا آج ہماری امت کا کیا حال ہے، کس قدر کھانے کی بربادی ہوتی ہے، کس قدر رزق پھینکا جاتا ہے، کس قدر کھانے کو پھینکتا ہے آج امت مسلمہ، جبکہ انبیاء نے ایسی زندگی گزاری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ جب انبیاء کی آزمائش ہوئی، سب سے زیادہ ایمان تو انبیاء کا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ پھر صحابہ کا ہوا، ان کا بھی ایمان بہت زیادہ ہائی تھا۔ اس کے بعد جو بھی ایمان والے ہوں گے سب کی آزمائش ہوگی۔ یہاں پہ کیٹیگری بتا دی گئی بھوک سے، تم ضرور بھوکے ہوگے، تمہیں ایسا وقت آئے گا کہ تم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو، اور تم اس حالت میں کیا کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا صبر کرتے ہو، یا تم اس حالت میں کیا کرتے ہو؟ خوف کا ڈر ہوگا، دشمنوں کے خوف ہوگا، اور تمہارے پاس دشمن بھی آ سکتے ہیں، تم اس وقت اس حالت میں کیا کرنے والے؟ صبر کرنے والے ہو، اللہ سے مدد مانگو گے، یا پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ غیروں کے درگاہ پہ جانے والے ہو نا؟ تب انسان جب خوف زدہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، خوف بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے نا، جاب جانے کا خوف، رشتہ ٹوٹ جانے کا خوف، ابارشن کا خوف، طرح طرح کا خوف، تو پھر دوسرے کے آستانے پہ جانے والے ہو یا اللہ کی مدد میں آنے والے ہو، صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے ہو۔ پھر تمہاری آزمائش ہوگی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کے نقصان سے، تمہارا مال ہوگا، تمہاری بزنس لاسز ہوں گی، تمہارا کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ تمہارے کلمات کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے تم اس وقت کیا تمہارا کلام ہے، تمہارا ایکشن کیا ہے، تمہارا ری ایکشن کیا ہے، تمہارا کیا اس وقت تمہارا ٹائم ہے، تمہارا کیا اس وقت ارادے ہیں، تمہارا کیا اس وقت تمہارا رویہ ہے، یہ سب تمہارا نوٹ کیا جائے گا، اور تم ضرور آزما جاؤ گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہاں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جتنے بھی لوگ ہیں قرآن پڑھانے والے ہیں، سب آزمائے جائیں گے، سب کے سب آزمائے جائیں گے۔ اور کیا ہے؟ تمہارا اپنے نفس سے آزمائش ہوگی، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم آزاری ہو سکتے ہو، تمہاری تکلیفیں ہو سکتی ہیں، تو پھر تم یہ نہ کہنے لگنا کہ ہم ایک ایک کو پکڑ کے اور ہم بیمار ہیں، ہمارے یہ تکلیف ہے، ہمارے وہ تکلیف ہے۔ تو جو تکلیف دینے والا ہے اسی سے تکلیف کہو، اسی کے پاس شفا ہے، اسی کے کلام میں شفا ہے، اسی کے قرآن میں شفا ہے، ہر چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو بس اس سے کہو۔ بس ثمرات اور پھلوں کے نقصان سے، کھانے پینے کے نقصانات ہے نا، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو۔ جب صبر کرتے ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں، آگے آیت سے ہمیں پتہ چلے گا۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 146، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کی اللہ نے صفت بتائی ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، راضی ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے اموال سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے تصرف کرے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس پر چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما لے، سب کچھ تو اسی کا ہے، جانیں دی بھی تو دی بھی کس کی ہے؟ اسی کی تو ہے۔ مال دیا ہوا ہے تو دیا ہوا کس کا ہے؟ اسی کا تو ہے۔ جو کچھ بھی دیا ہے اسی کا بھی دیا ہے نا، اسی نے ہی تو دیا ہر چیز۔
جو چیज़ اس نے دی ہے تو اگر وہ لے رہا ہے تو اس پہ شکوہ شکایت کی کیوں اتنی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں اس وقت پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم سے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا۔ تو جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں اس وقت ایک خال رنگ رہی تھی، یعنی کہ اس وقت خال رنگ کے جو مشقیزہ وغیرہ بنایا جاتا تھا، تو اس وقت وہ خال وغیرہ رنگ رہی تھی، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا اور آپ کو اجازت دی تو آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو خال سے بنا ہوا کھجور کے درخت سے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھے سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک تو بہت غیرت والی عورت ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے عذاب میں مبتلا کر دے، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم نے جو غیرت کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں، یہ ارشادات سن کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے نا، سبحان اللہ۔ تو جب بھی کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی ایسا رنج جو انسان کو تکلیف ہو، تو پھر وہ کیا کرے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ جوتے کا چشمہ یعنی کہ چپل آپ کی ٹوٹ جائے، سینڈلز ٹوٹ جائے اور دودھ ابل جائے، لائٹ چلی جائے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی تکلیف والی بات ہو جو آپ کو غم میں مبتلا کر دے، آپ کے دل کو غم سے پہنچائے، غم میں مبتلا کر دے، تو آپ کیا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہترین اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جو بھی صبر کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور پھر کیا ہے، یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جو بھی مومن ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی صبر کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، رحمت ہے، اور کیا ہے، نوازشیں ہیں، رحمت ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین ان کو اجر دینے والے ہیں۔ جو بھی مصیبت پہ جب یہ کہتے ہیں الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جو بھی بات، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف، ایسی جو غم زدہ بات ہے، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی ایسی لاسز ہو گئے، جو بھی تکلیف پہنچی انسان کو، تو پھر وہ کیا کرے، یہ دعا پڑھ لے۔ تو اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یعنی کہ زینب کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یوں کہو انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ بجبل مسمی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، اور اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو، اس سے ثواب کی امید بھی رکھو۔ تو تب کوئی بھی انسان کی تکلیف پہنچے تو یہ کیا کرے، فوراً دعائیں پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جو ہے نا اجر دیں گے۔ اس کے پاس صلوات ہے، نوازش ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں، اور اس کے لیے بہترین اس کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ایسے جو یہ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی بندے جو ہیں ہدایت پانے والے ہیں، وہ تکلیفوں پہ جو ہے نوحے نہیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایسے شکوہ شکایتیں نہیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے میرا تو بیٹا فوت ہو گیا، کہ دنیا میں پوری ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ، ہے نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ ایسے بندے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہر حال میں صبر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا اللہ کا شکر ہے، جو اس نے پھر لے لیا اس سے زیادہ اس کا شکر ہے، وہ اللہ کا ہر حال میں شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زبردست شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ کے، خوب شکر گزاری ہے ان کے اندر۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا صبر، آج کا ہمارا جو ہے سبق مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ